اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آداب الیوم واللیلہ، دن اور رات کے کچھ آداب، ان کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر دن اور ہر آنے والی رات میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا مجھے اور آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ان آداب میں پہلا ادب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا ادب تجدید التوبہ، کہ انسان کو بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور تیسرا ادب انسان کی زندگی میں جو لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، ان امیدوں کو ترک کر کے انسان کو اپنے اصل ہدف کو پہچاننا چاہیے. اور چوتھا ادب ہر دن اور رات کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو صبح و شام اگر ایک غم اور ہم لگ جائے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس دنیا کی مشکلات کو بھی اللہ آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ چار آداب گزشتہ ملاقات میں ذکر ہوئے تھے. اسی موضوع کو آج انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. پانچواں ادب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا وہ ٹکڑا جسے دل کہتے ہیں، اس دل پر انسان کو اس دل کے حوالے سے یہ فکر رہنی چاہیے کہ میرا دل، اس پر میرے اللہ کی نظر ہے، میرا رب وہ میرے دل کو دیکھتا ہے. میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہونا چاہیے. میرے دل کے اندر لوگوں کے لیے حسد، بغض یہ موجود نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاجرین، انصار، صحابہ کرام کے تذکرے کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون، فرمایا جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں
ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے اور یوم آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے وہ رب کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے وہ تمام اہل ایمان بھائی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کینہ اللہ اسے باقی نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو صاف کر دینا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار تو رحم کرنے والا بھی ہے اور انتہائی نرمی کرنے والا ہے۔ رسول معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا ہر وہ انسان افضل انسان ہے، بہترین انسان ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، صدوق اللسان، مخموم القلب۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو باتوں میں سے ایک کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ صدوق اللسان، زبان کا سچا ہونا، کہ افضل انسان وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، خلاف حقیقت بات نہ کرے، ہمیشہ سچ بولے، اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کرے، صدوق اللسان، زبان کا سچا انسان۔ فرمایا یہ افضل انسان کی پہلی علامت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، فرمایا مخموم القلب وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ وہ پروان نہیں چڑھتا، جس دل میں حسد وہ نہیں پروان چڑھتا، جس دل میں کینہ حسد بغض یہ نہ ہو، دل صاف ہو، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، اللہ کے خوف اور ڈر سے لبریز، تقوی والا دل۔ فرمایا جس انسان میں یہ دو خوبیاں ہیں، دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے، فرمایا یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ہر آنے والے دن اور ہر رات میں یہ فکر ضرور رہنا چاہیے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی میں کس طرح کا دل لے کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس لیے کہ فیصلہ مال کی زیادتی پر نہیں، بیٹوں کی جوانی، بیٹوں کی خوبصورتی پہ نہیں، بیٹوں کی کثرت تعداد پہ نہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ لوگوں کامیابی اس کے لیے نہیں جس کے پاس مال یا بیٹے ہوں گے، کامیاب وہ انسان ہوگا جو صاف دل لے کے، ستھرا دل لے کے، سلیم دل لے کے، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کو کس قدر فکر رہتی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر صحابہ سے کہا میرے صحابہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس صحابی کو دیکھ لیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن یہ بات ہوتی رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی، دل میں یہ شوق پیدا ہوا اسے جنت کی بشارت ملی ہے، میں بھی اس کا عمل دیکھوں، شاید اس کی خاص کوئی رات کی عبادت ہو، رات کے معمولات اس کے پتہ نہیں کس انداز کے ہیں، میں بھی اللہ رب العزت کے یہاں وہ درجہ پا سکوں، ان کے مہمان بنے۔ رات کو اٹھ اٹھ کر ان کے معمولات کا جائزہ لیا، لیکن کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا، تو پوچھ لیا اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا تھا لا اجد فی قلبی غمر للمسلمین، میں جب رات کو بستر پہ آتا ہوں لا احسد الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی، میرے رب نے جو لوگوں کو دے دیا، کسی کو میرے اللہ نے جس نعمت سے نواز دیا، میں اس نعمت پر، اس نعمت کے ملنے پر
اس مسلمان کے لیے اپنے دل میں کبھی حسد نہیں لاتا. کسی نے تکلیف دی ہے, کسی نے دکھ دیا ہے, رات کو سونے سے پہلے اسے معاف کر کے سوتا ہوں, اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. یہی میرا عمل ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے. آج میں اور آپ کتنے ایسے مسلمان ہیں, معمولی بات پہ ناراضی ہو گئی, لڑائی ہو گئی, کوئی رنجش ہو گئی, اس بات کو لیے پھرتے ہیں. دن بھی گزر رہے ہیں, راتیں بھی گزر رہی ہیں, ہفتے مہینے بیت گئے, پرواہ نہیں. کہنے والے تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں میں مر بھی جاؤں میرے جنازے میں بھی نہیں آنا, میں مر جاؤں میرا چہرہ بھی آپ کو نہ دیکھنے دیا جائے. اور میرے پیارے بھائی, کیا لے کے اپنے رب کے پاس جا رہے ہو؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العزت کے ہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. اللہ کی طرف سے معافی بانٹی جاتی ہے, معافی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہر مسلمان کو جو موحد ہے, توحید والا ہے, مشرک نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا, مشکل کشا, بگڑی بنانے والا, اولادیں دینے والا, نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا اور کسی کے در پہ جھکنے والا نہ ہو. موحد ہونا شرط ہے, توحید والا ہو. فرمایا ہر موحد کو اللہ فرماتے ہیں معاف کر دو, لیکن موحدوں میں سے بھی ان دو کی معافی نہیں. انذروا هذین حتی یصطلحا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو جو موحد ہے بخش دیا جاتا ہے الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء. وہ دو مسلمان جو آپس میں ناراض ہوئے بیٹھے ہیں, ناراضگی چل رہی ہے, قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں. فرمایا سوموار کا دن آتا ہے, ہر ایک کو معافی مل گئی. فرمایا ان دونوں کے لیے معافی نہیں جو آپس میں ناراض ہیں, قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں. انذروا هذین حتی یصطلحا. 3 دفعہ یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر. اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر, حتی یصطلحا. کوئی معافی نہیں ان دونوں کے لیے جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قطع تعلقی اللہ اسے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلہ رحمی کرنا, رشتہ داریوں کو جوڑنا, تعلقات کو بحال رکھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں رشتہ داری کو نبھانا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق اچھا رکھے ہوئے ہیں, صلہ رحمی کیے ہوئے ہیں, آپ اس سے صلہ رحمی کر رہے ہیں. فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہوتی ہے, اصل رشتوں کو ملانا یہ ہوتا ہے جب رشتوں کو توڑا جائے آپ وہاں بھی رشتوں کو جوڑیں. سل من قطعک. فرمایا تم اس سے جوڑو رشتوں کو جو تم سے توڑنا چاہتا ہے. واعط من حرمک. جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو. واعف عمن ظلمک. جس نے تیرے اوپر زیادتی کر لی, ظلم کر لیا, اللہ کے لیے معاف کر دو. محبوب کبریا کی زبان اطہر سے جو بات نکلتی ہے رب کعبہ کی قسم وہ حق اور سچ ہے. لیکن اللہ کے نبی یہاں قسم اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے لیے کسے معاف کر دیتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزتوں میں اضافے کرتے ہیں. اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتے, اللہ اس کی شان کو اور بڑھاتے ہیں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمی. قطع تعلقی کی ہوئی تھی, سال بیت گیا, پرواہی کوئی نہیں. فرمایا جس نے 1 سال گزار دیا قطع تعلقی میں, دل میں حسد لیے, بغض پالے ہوئے, آج ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بیماری, کس طرح کی بیماری, ڈپریشن کی مرض اور طرح طرح کی دل کی بیماریاں. کہنے والوں نے بڑی خوبصورت مثال دی, کہتے ہیں یہ ہاتھ بڑا مضبوط ہے, دل کے مقابلے میں یہ بڑی طاقت والا ہے. آپ ایک معمولی سا تنکا
یہ پینسل ہی اپنے ہاتھ میں یوں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، کتنی دیر پکڑ کے رکھیں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، آدھا دن، آخر آپ کا ہاتھ تھکنا شروع ہوگا، کمزوری آئے گی۔ کتنی دیر تک آپ اس پینسل کو اپنے ہاتھ میں جما کے رکھ سکتے ہیں؟ اپنے دل میں آپ نے بات کو جگہ دی، اچھا فلاں نے مجھے یہ کہا، اس کو اپنے دل میں چموڑ لیا، جما لیا، نہیں نکال رہے، نہیں دل صاف کر رہے، یہ دل کو بیمار کرے گا، بیماری دل میں جنم لے گی۔ یہ اعضاء بھی کسی طرح کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کو تو اس بات پہ پریشانی ہو جاتی، میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کو آ کے یہ نہیں شکایت لگائی کہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، یا رسول اللہ زیادتی مجھ سے ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں اور یہ مجھے معاف نہیں کرتا، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ مجھے معاف کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسی غلاظتوں سے اللہ صاف فرما دے۔ اور میرا رب کسی دل کو دیکھتا ہے، کسی دل پر ہی میرے اللہ نے فیصلے فرمانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں، جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، فرمایا کہ پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دن اور رات کے آداب میں اس بات کو شامل کریں، روزانہ چیک کریں، آج مجھ سے کسی کے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ اگر کسی کے اوپر زیادتی کر دیتے ہیں، آگے بڑھ کے اس سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ یہاں دنیا میں معافی تلافی ہو جائے گی۔ اگر قیامت والے دن کسی طرح حاضری ہو گئی اللہ کی عدالت میں، تو ہاں تو پھر نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو پھر دوسروں کے بوجھ اپنے اوپر لا دے گا، دوسروں کے گناہوں کی گٹھڑیاں اس کے اوپر، اس لیے معافی مانگ لیجئے۔ اور اگر کسی نے زیادتی کر لی ہے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دیجئے، میرا اللہ اس کا اجر اور صلہ میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، سلف کہا کرتے تھے، ما ادرک عندنا من ادرک بکثرت الصلاۃ والصیام۔ لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور خیر القرون کے جو لوگ تھے، ان کو اللہ نے جو شانیں عطا کی، کیا صرف زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے یا زیادہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ عظمتیں ملی؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انما ادرک عندنا بسخاء الانفس وسلامت الصدور والنصح للامہ۔ اللہ نے ان کو یہ اوصاف عطا کیے تھے، وہ دل کے کوڑے نہیں تھے، ان کے دل صاف تھے، وہ لوگوں کے دشمن اور مخالف نہیں تھے، وہ لوگوں کے اور امت کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، اور دل کے سخی ہوا کرتے تھے۔ دل کی سخاوت کی وجہ سے، دل کی صفائی اور سلامتی کی وجہ سے، اور لوگوں کی خیر خواہی کی فکر، یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی، اس لیے میرے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیے، یہ شانیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ رب کائنات ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے۔ آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، گھر میں ماں باپ سے اولاد کی ناراضگی، بیٹا باپ سے ناراض بیٹھا ہے، میرے پیارے بھائیوں، ہمسایہ ہمسائے سے قطع تعلقی، امام مقتدیوں سے ناراض، مقتدی امام سے ناراض، پیارے بھائی ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، رب کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پالے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ جب رب کے ہاں معافی نہیں ملنی؟ اللہ کے ہاں ہر سوموار اور جمعرات کو معافی کے اعلانات، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں اللہ شامل فرما دے۔ پیارے بھائیوں، چھٹا ادب یہ ہے کہ انسان ہر دن اور رات میں اپنے جتنے اعضاء اللہ نے عطا کیے ہیں، سب سے پہلے زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ، اپنے کان اور جمی جوارے، حفظ الجوارے واللسان فی اللیل والنہار، فکر ہو میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے کیا میرے اللہ کو یہ پسند ہے، میرے کانوں میں جو آوازیں پڑ رہی ہے کیا یہ آوازیں ایسی ہیں جو میرے رب کو راضی کرنے والی ہیں،
اللہ کا قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لوگوں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں. اللہ نے آنکھ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, رب نے کان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, زبان سے کیا بولتے رہے, کان سے کیا سنتے رہے, دل و دماغ میں کیا سوچیں پروان چڑھتی رہی. کل اولئک کان عنہ مسئولا, ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. پیارے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف کی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. لوگوں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. لوگوں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے کہ ناجائز طریقے سے اس کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے. کوئی بھی ایسا حربہ, وہ سود کا ہے, وہ چوری کا ہے, وہ ڈاکہ زنی کا ہے, وہ دھوکے بازی اور فراڈ اور 2 نمبری کا ہے, کوئی بھی ایسا طریقہ, 1 روپے کی خیانت یا 1 لاکھ کی خیانت, 1 روپے کا ظلم یا 1 کروڑ کا ظلم, میرے پیارے بھائی ظلم ہے. اتقوا الظلم, فرمایا ظلم سے باز آ جاؤ. اپنے آپ کو, اپنے اعضاء کو فرمایا کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم یہ کرو کہ اپنے آپ کو کسی کو تکلیف دینے سے روک کے رکھو. میرا رب اس کو بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دے گا کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. میرے اعضاء سے, اپنے اعضاء کی حفاظت, اور خصوصاً زبان. جو تمام اعضاء صبح کرتے ہیں تو اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, اتق اللہ فینا, ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. اور اللہ کے رسول نے سیدنا معاذ سے کہا تھا, معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو الٹا کر کے, گھسیٹ کے, ناک کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. سبب کیا ہوگا؟ حصائد السنتہم, زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے, اپنے بھی محفوظ نہیں, گھر میں بھی گالیاں, ہمسایوں کو بھی تکلیف, کسی کو بھی زبان سے تکلیف. اللہ کے رسول کے سامنے اس عورت کا بھی تذکرہ کیا گیا, یا رسول اللہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے, روزے بھی بڑی نفلی رکھتی ہے, لیکن ہمسائے اس کی زبان سے بڑے تکلیف میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہی فی النار, جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں, فرمایا یہ تو جہنم میں جانے والی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہر دن اور رات میں یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ آج کا دن میرا اس طرح گزرے کہ میرے اعضاء محفوظ رہے, ان کی حفاظت رہے اور ان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر 2 اعضاء کا تذکرہ کیا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لوگوں جو 2 اعضاء کی مجھے ضمانت دے دے, حفاظت کی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا جو وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے انسان کی زبان, اور دوسری وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے انسان کی شرمگاہ, فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, کل قیامت کا دن ہوگا, اس زبان پر بھی مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پہ مہر لگا دی گئی, ہاتھ بولیں گے, ٹانگیں گواہی دیں گی. اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ کنایا استعمال کیا یہاں, اور یہاں ایک معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا کہ ارجل سے مراد انسان کی شرمگاہ ہے, کہ انسان اگر اس کی حفاظت نہیں کرتا, اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر میری بہن, میری بیٹی, میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت محفوظ رہے, تو محبوب کبریا کی تربیت یہ تھی کہ لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے,
لوگ بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اس جرم کو گوارا نہیں کرتے، لوگ بھی اپنی خالہ پھوپھی کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا رب کی جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی شرمگاہیں محفوظ، جن کو اپنی عزت کی حفاظت کی فکر اور دوسروں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والے نہیں۔ فرمایا جو ایسے ڈاکو ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، انسان کو یہ فکر ہو میرے اعضاء، میرے جوارح جو اللہ نے عطا کیے ہیں، کتنے لوگ نابینا ہیں دنیا میں، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں نے ان کا استعمال غلط نہیں کرنا۔ کتنے بہرے ہیں سن نہیں سکتے، مجھے رب نے کان دیے ہیں، میں نے ان کا استعمال غلط نہیں کرنا۔ کتنے لنگڑے ہیں جو چل نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو اپاہج چارپائیوں پہ پڑے ہوئے اٹھ نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو حسرت کی نگاہوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کیسے بول لیتے ہیں؟ رب نے یہ نعمتیں دی ہیں، وہ دے کر لینے پر بھی تو قادر ہے۔ اگر رب نے دی ہیں تو ان کا میں نے استعمال درست کرنا ہے اور ان کا صحیح استعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو بکر؟ ایک دفعہ نہیں، کئی بار زبان نبوت سے جنت کی بشارت پانے والے، لیکن ان اعضاء کے تحفظ کی فکر کتنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ زبان کو کیوں کھینچے جا رہے ہیں؟ فرماتے ان ھذا اوردنی الموارد، یہ زبان ہی تو ہے جس نے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اپنے اس پیٹ کے بارے میں اتنی فکر ہے، اگر لا علمی میں نہ جانتے ہوئے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے یا حلال ہے، وہ مشکوک چیز پیٹ میں چلی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ بعد میں چلا، اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک انگلی منہ میں ڈالی، جب تک جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ باہر نہیں نکال دیا۔ کہا یہاں جائے گا تو وہ جس کے حلال ہونے کے یقین ہوگا، شک والی چیز بھی یہاں نہیں جا سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اصل حیا یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کی حفاظت کرے، اپنے دماغ میں کیا سوچتا ہے، اس کی افکار کیا ہے، نظریات کیا ہے، اور اس دماغ کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان۔ اور فرمایا اصل اللہ سے حیا یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، اپنی شرمگاہ ہے، اپنا دل ہے، پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کی اسے فکر ہو۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں ان آداب کو اپنی زندگی میں اللہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ساتواں ادب یہ ہے الاکثار من الاعمال الصالحہ لیلا ونہارا۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اللہ نے جو اوقات دیے ہیں ان کو قیمتی بنائیے، ہر لمحہ، ہر گھڑی فکر ہونی چاہیے۔ اور کہنے والوں نے کہا جو لوگ سیکنڈوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ منٹوں کو بھی ضائع کرتے ہیں، جو منٹوں کو ضائع کرنے والے وہ گھنٹوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جو گھنٹوں کو ضائع کر دے انہوں نے دن رات کو ضائع کر دیا، عمر بھر کو ضائع کر دیا۔ اور سلف کہا کرتے تھے ہمیں وہ انسان بڑا برا لگتا ہے جو کوئی ایسے کام میں مشغول ہو جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آخرت میں فائدہ دینے والے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ دینے والے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کم از کم دنیا تو بناتے ہیں، دنیا میں تو بہتری کا سبب ہوتے ہیں، اور بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ سارا دن بیٹھے ہیں، ہدف ہی کوئی نہیں، منزل ہی کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں، 4 گھنٹے گپ شپ ہی چل رہی ہے، سارا دن بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا موبائل پہ یا انٹرنیٹ کا دور۔ پیارے بھائیوں،
یہ لہو اور لعب، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اتنے لہو و لعب میں مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا عذاب آ جائے اور کھیل میں مست ہوں، مگن ہوں اور انہیں پتہ ہی کوئی نہ چلے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگی کے ان لمحات کو قیمتی بنائیے، اعمال صالحہ جتنے کر سکتے ہیں، جس نیکی کا میرے اللہ نے موقع دے دیا، چانس دے دیا، طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، پھر نہیں کر رہے، میرے پیارے بھائی کیا پتا جس نیکی کو تو نے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کے ہاں تجھے یہی کامیابی دلانے کا سبب بن جاتی۔ سلف صحابہ کتنے فکر مند، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر نیکی کے کاموں میں آگے آگے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، میرے صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ مجھے ایک سوال کا جواب دو، آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہو؟ کون ایسا صحابی ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہو؟ یار غار صدیق اکبر کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا، من تبع منکم اليوم جنازہ، میرے صحابہ بتاؤ آج کون ایسا شخص ہے جس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ آج مسلمان نے جنازے بھی جان پہچان کے ساتھ جوڑ دیے، جانتے ہیں تعلق ہے تو چلیں جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ مسلمان کا تو شاید یہ حق ہی نہیں رہا۔ من تبع منکم اليوم جنازہ، فرمایا میرے صحابہ تم نے جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ ایک جنازے میں شرکت، فرمایا اجر اللہ احد پہاڑ کے برابر نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، وہ کلومیٹروں میں پھیلا ہوا احد پہاڑ، کئی کلومیٹر میں، جس کی لمبائی اور چوڑائی، اتنا بڑا پہاڑ اور یہ اجر، فرمایا ایک جنازے میں شرکت۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ابو بکر نے آج ایک جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے صحابہ مجھے بتائیے آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج ایک ضرورت مند مسکین محتاج کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے چوتھا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، میرے صحابہ بتائیے آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسلمان کی عیادت کی ہو، کسی بیمار کے پاس گیا ہو، اس کی تیمارداری کی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابو بکر نے آج ایک بیمار کی تیمارداری بھی کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، محبوب کبریا نے کہا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، میرے صحابہ جس میں اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ فکر تھی کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول نے کہا تھا من بطأ به عمله لم یسر به نسبه، لوگوں رب کے ہاں فیصلے عمل کی بنیاد پہ ہوں گے، جس کے عمل کی کشتی، جس کے عمل کی سواری اس نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا کوئی بھی نسبی تعلق، خاندانی تعلق، پیری مریدی کا تعلق، میں فلاں کا مرید، میں فلاں کا ماننے والا، میں فلاں کا محب، یاد رکھیں اللہ کے رسول نے تو اپنی بیٹی سے کہا تھا اعملی، اے میری بیٹی فاطمہ سلینی ما شئتی من مالی شیئا، میں محمد سے دنیا کا مال جو مانگنا ہے مانگ لے، بیٹی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کر میری بیٹی، رب کی بارگاہ میں میں محمد صرف باپ ہونے کی حیثیت سے میں بھی تجھے نفع نہیں دوں گا۔ پیارے بھائیوں اللہ کے رسول نے نام لے لے کر اپنی پھپھی صفیہ کو مخاطب کیا، چچا عباس کو مخاطب کیا، اپنے خاندان والوں کو مخاطب کیا۔ پیارے بھائیوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کتنے فکر مند، ام المؤمنین سیدہ زینب مسجد میں رسی باندھ رکھی ہے، اللہ کے رسول آئے، پوچھا یہ رسی کیسی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی سیدہ زینب نے باندھی ہے کہ رات کو قیام میں کھڑی رہیں، ساری رات عبادت کریں، اگر تھک جائیں تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ لیں۔ کون ہے؟ ام المؤمنین ہے۔ پیارے بھائیوں اگرچہ اللہ کے رسول نے فرمایا الوہ، کھول دو اس رسی کو، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے عمل کرو،
اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں مت ڈالو۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکی کے امور میں اللہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، دن اور رات کے آداب میں 8واں ادب یہ ہے، اللہ کی نعمتیں ان پہ رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں اور کرتے ہی رہا کریں۔ کون سی نعمتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جس بندے کو اللہ نے 3 چیزیں عطا کر دی، وہ یاد رکھے کہ اللہ نے دنیا کی کوئی نعمت اس سے چھپائی نہیں۔ ایسے سمجھے کہ پوری دنیا سمٹ کر اس کے گھر میں آ چکی ہے، جس کو اللہ نے 3 چیزیں عطا کر دی۔ من اصبح منکم آمنا فی سربی عندہ قوت یومی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ صبح کرتا ہے اس حالت میں معافن فی جسدی، جسمانی طور پر صحت مند ہے، آمنا فی سربی، اپنے گھر میں امن سے رہ رہا ہے، کوئی دشمن کا خوف اور ڈر نہیں اسے، عندہ قوت یومی، اور اس کے پاس صرف 1 دن کا کھانا موجود ہے، 1 دن کا کھانا اسے اللہ نے دے دیا ہے۔ فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں میسر ہیں، اللہ کے اپنے گھر میں ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اہل خانہ میں، اور صحت اور تندرستی کی کیفیت میں ہے، کوئی خوف نہیں دشمنوں کا، اور اسی طرح 1 دن کا کھانا اس کے پاس میسر ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے گھر میں جمع کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ آج گھروں کے اندر بے چینی، لڑائی جھگڑے، طلاقیں، فتنے فساد، سبب کیا ہے؟ نعمتوں کی بھرمار ہے لیکن زبان پہ شکر کا بول نہیں، خامد کی بھی نہ شکری، رب کی بھی نہ شکری، اور کئی خامد ایسے کہ اللہ نے نیک بیوی نصیب فرمائی، نماز پڑھنے والی، نیک اپنی عزت کی محافظ اور تحفظ کرنے والی، لیکن اس ظالم کو پھر بھی غیرت نہیں آتی، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے کی فکر میں صبح و شام یہی دھن سوار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے؟ سیدنا معاذ کو دعا سکھائی اور پہلے کہا، معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا شان ہے اس صحابی کی، آپ کو بھی جس سے محبت ہے آج ہی اسے دعا یہ یاد کروائیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، لا تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز کا سلام پھیرنا ہے، ہر نماز کے بعد یہ کہنا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد تو فرما میری کہ میں تیرا بہترین ذکر کرنے والا اور بہترین شکر کرنے والا اور تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ پیارے بھائیوں، ہر دن اور رات کا ایک 9واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح مسلم میں، ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا جس بندے کو بھی اللہ نے کچھ دیا ہے اور وہ وصیت کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اسے 2 راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور قرض شہید کا بھی معاف نہیں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، تاکہ کم از کم آپ کے ورثاء، اور سیدنا زبیر عشرہ مبشرہ میں سے میدان جنگ میں صف میں کھڑے ہیں، بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، بیٹے یاد رکھنا میں زبیر کے اوپر اتنا قرض ہے اور میری اولاد میں سے مجھے تم سب سے محبوب ہو، عبداللہ اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو میرا قرض تم نے ادا کرنا ہے۔ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن قرض کی انہیں بھی فکر ہے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، فلاں کا دینا ہے،
اگر کسی کا آپ کے اوپر حق ہے وصیت لکھیں، اور اگر اللہ نے آپ کو مال کثیر دیا ہے، جائیداد ہے، اور پیارے بھائی پھر اللہ نے آپ کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آپ ورثاء کو چھوڑ کر دوسرے رشتہ داروں کے حق میں کوئی وصیت کر جائیں، کوئی نیک ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، یا اپنے مال کا کچھ حصہ آپ اللہ کی راہ میں وقف کر جائیں، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، مسافروں کے لیے، کسی ایسی نیکی کے کام میں۔ اور یاد رکھیں نبی کے وہ صحابہ جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملتا جس نے کوئی نہ کوئی چیز وقف نہ کی ہو۔ آج مدارس، مساجد، یہ چندے کے اعلان کیوں کیے جاتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کے یہ گھر یہ خود کفیل ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ سیدنا سعد فتح مکہ کے موقع پہ بیمار ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایک بیٹی ہے، اللہ نے مال بہت دیا ہے، میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد نہیں، سارا نہیں دے سکتے، بیٹی ہے نا اس کا بھی حق ہے، اپنے سارے مال میں سے رب کی راہ میں بھی صرف تیسرا حصہ دے سکتے ہو، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہو تو دے سکتے ہو، 2 حصے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے جاؤ، اللہ نے دیا ہے، وصیت کریں، لکھ کے رکھیں، اور کسی کا حق ہے وہ وصیت کی شکل میں رکھیں۔ بچے چھوٹے ہیں، ذمہ داری آپ کے بعد ان بچوں کی کس نے نبھانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یتیم ہوئے، کفالت کس نے کی؟ دادا نے پھر اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کی۔ یہ وصیت اگر میری زندگی آج جواب دے جائے تو میرے بچوں کی کفالت کس کے ذمہ ہوگی؟ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم، اور جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ حدیث سننے کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جب وصیت میری لکھی ہوئی میرے تکیے کے نیچے نہ پڑی ہو۔ ہر رات سونے سے پہلے وصیت تکیے کے نیچے، کیا پتہ دوبارہ اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور پیارے بھائیوں، ہر دن کا آخری اور 10واں ادب یہ ہے کہ ہر دن اور رات کو اس فکر سے گزاریے شاید زندگی کا آخری دن ہو، شاید زندگی کی آخری رات ہو۔ امام ابو بکر المزنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما من یوم اخرجہ اللہ لأہل الدنیا الا نادا، ہر دن جب نکلتا ہے تو دن خود آواز دیتا ہے اغتنمنی لعلی لا یوم لک بعدی، اے بندے آج اس دن کو غنیمت جان لے، شاید تیری زندگی میں دوبارہ دن نہ آئے۔ جب رات آتی ہے، رات آواز دیتی ہے یا ابن آدم اغتنمنی لعلہ لا لیلۃ لک بعدی، شاید تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سماء ہر دن اور رات کے حوالے سے یہ جو 10 آداب ہیں، اللہ ہمیں ان کو یاد کرنے، ان پر عمل کرنے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو اے میرے بندے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی، وہ رب تجھ پہ راضی، اپنے رب کی ملاقات کے لیے تو تیار، اور انسان ہنسی خوشی اس دنیا سے جائے، لوگ اس کی جدائی میں رو رہے ہوں اور یہ اپنے رب کی ملاقات پہ خوشیاں منا رہا ہو۔ اللہ ایسی زندگی اور ایسی موت اللہ نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔